اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ پچھلی آیت میں جو ہے پچھلے رکوع میں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی اور ان کے سمجھیے کہ مختصر میں جو ایک واقعہ بیان کر دیا۔ اب دوسرے رکوع میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ کن کا واقعہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیا تھے؟ وہ خلیل اللہ تھے۔ اللہ نے ان کو لقب دیا تھا خلیل اللہ۔ اچھا، یہ واقعہ کفار مشرکین کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے کچھ کفار مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، قوم سے، ان کی دین کو ماننے والے ہیں۔ تو فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے کہ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کا خاندان کیسا تھا، ان کا دین کیا تھا، کہ جس دین کو تم لوگ یہ کام کر رہے ہو اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں کہ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے اور وقومہ اور اپنے قوم سے کہا کہ ما تعبدون، کہ تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ کیا کہا؟ کہ تم لوگ جو ہے کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا کہ نعبد اصناما، کہ ہم جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم دن بھر جو ہے ان کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ مندروں کے اندر جا کے دیکھیے کچھ لوگ جو ہے دھرنا دیے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ملا ان کو کوئی اچھی جگہ ملی، کوئی اچھا سا درخت مل گیا، پتھر مل گیا، وہاں کیا ہو گیا، سجدہ ٹیک دیا، وہاں جا کے بیٹھ گئے اور جو ہے مندر بنا لیے، جو بھی چیزیں ہوں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ قالوا نعبد، کہ ہم جو ہے اصنامن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے پاس جو ہے دن بھر جو ہے دھرنا دیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن جو واقعہ بیان کر رہا ہے تو سمجھیے کہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے کہ پہلے کے لوگوں نے اتنی غلطی کی تو اللہ نے ان کو اس طرح کے ہلاک و برباد کیا، تو ابھی بھی کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی رحم و کرم ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا کر کے چلے گئے کہ یا اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ جو ہے رحم و کرم کا معاملہ کیجیے گا، ان کا ساتھ دیجیے گا، تو جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہیں؟ بچے ہوئے ہیں۔ اور اسی ہم چند لوگوں کی وجہ سے پورے بستی کے لوگ بچے ہوئے ہیں، جو لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے، جن کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہے صحیح سے، جن کو دعائے قنوت صحیح سے یاد نہیں ہے، جن کو دعائے مشورہ یاد نہیں ہے صحیح سے، وہ لوگ سمجھیے کہ ہم لوگوں کی ایمان کی بدولت وہ لوگ زندہ ہے، نہیں تو اللہ ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ تو قرآن نے جو ہے بہت اچھی باتیں بتلائی کہ قالوا نعبد اصناما، ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ایک بت کی عبادت کرتے ہیں، اور فنظل لها عاکفین، اور ان کے سامنے ہم دھرنا دیے بیٹھے رہتے ہیں۔ قال، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ هل يسمعونکم، کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، یعنی جب تم اپنے بت کے سامنے جاتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہو، دعا کرتے ہو، تو یسمعونکم، کیا تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے، او ینفعونکم، یا یہ کہ تمہیں کچھ نفع بھی پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے، او یضرون، یا تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ یعنی تم جو ان کے سامنے اپنی باتیں، اپنی فریاد، اپنی دکھ، اپنی تکلیف جو بیان کر رہے ہو ان بتوں کے سامنے، تو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کیا اس سے کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ قالوا، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جو ہے پرانے زمانے میں یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اپنے بتوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ دن بھر دھرنا دیے رہتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو آگے فرمائیں کہ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ افرأیتم، بھلا تم بتلاؤ، تا غور سے دیکھو کہ ما کنتم تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یعنی تم غور سے دیکھو، بھلا تم کیا غور سے دیکھتے نہیں ہو کہ ما کنتم تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو تم لوگ، کہ انتم، تم،
اور وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے جو پرانے جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے اسی معبود، یعنی کہ جو پہلے کے لوگ کرتے تھے ویسا ہی تم لوگ کیا کر رہا ہو، وہ نہیں کہا، یعنی کہ تمہارے اندر ذرا سا بھی عقل نہیں ہے، ابھی کچھ ضروری ہے کہ پہلے کے جو لوگ کرتے آئے ویسے ہم کرتے رہیں، یہ بھی تو غلط بات ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، بدلنا ہوگا اپنے آپ کو۔ آگے فرمائیں کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ تو میرا دشمن ہے، یعنی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، وہ تو میرا ایک نمبر کا جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، الا مگر رب العالمین، سوائے پروردگار کے جو پورے عالم کا جو ہے رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا کیا ہے، پروردگار ہے، اللہ ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی بھی اس دنیا کے اندر عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اب ان کی صفات بتلا رہے ہیں، اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ کیسا اللہ تعالیٰ ہے، کہ الذی، جس نے مجھے خلقنی، پیدا کیا، فہو یہدین، اور اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھلایا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو ایمان والے میں جو ہے سمجھے کہ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ فہو یہدین، ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتلایا۔ آگے فرمائیں کہ والذی، اور وہ مجھے جو ہے ہوا یطعمنی، مجھے کھانا کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے۔ اللہ، دیکھیے کیا زبردست الفاظ کو ابراہیم السلام جو ہے تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، کہ اللہ وہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، اور مجھے ایسا نہیں ہے کھانا کھلانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں، پانی بھی پلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں بتلائیں، ایک کھانا کھانے کی بعد کی دعا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پھر اس کے بعد پانی پینے کی دعا بتلائی کہ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اللہ اکبر، یعنی تو اگر زیادہ لمبی دعا نہیں ہے تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں الحمدللہ پانی پینے کے بعد۔ بتائیے کیا اللہ کے نبی نے ہمیں درس دیا، اور اللہ نے جو ہے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، فا کا لفظ استعمال کیا، فوراً مجھے شفا کر دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے۔ آج ہم گھبرا جاتے ہیں، ہلکے سے کوئی بیماری ہو گئی تو فوراً رونے چلانے لگتے ہیں۔ ایک یہاں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی ہماری غلطی کی وجہ سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم کو معلوم ہے کہ پیٹ ہمارا خراب ہے، لیکن جو ہے ہمارے جو پنچ صاحب کے یہاں شادی تھی، ہم نے خوب جم کے کھا لیا، تب کیا ہوگا، پیٹ ہی تو خراب ہوگا، تو غلطی کس کی تھی، ہماری تھی نا۔ کیا ہوئے، ہم کو معلوم ہے کہ پیٹ خراب ہے لیکن رہا نہیں کہ اب ہمارے سرپنچ صاحب جو کھانا اچھا بنائے تھے، گوشت بنائے تھے، کھا لیے جم کے، اب کیا ہوگا، پیٹ خراب ہوگا۔ ابراہیم صاحب اسی نے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا کر دیتا ہے، تو ٹھیک کر دیتا ہے۔ کیا اللہ نے جو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور آگے کہا کہ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہی اللہ جو مجھے مارے گا، موت دے گا، اور ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھے قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ جی آگے فرمائیں کہ والذی، اور وہ مجھے اطعم ان یغفر لی، اور مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ خطیئتی، جس دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا میدان میں جو ہے نامہ اعمال لایا جائے گا، ترازو جو رکھا جائے گا، تو یوم الدین، مجھے امید ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اور ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا، معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے یقین رکھنا ہے کہ ایک دن، جیسے ہم لوگ ابھی نماز ادا کر رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، کیوں، کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے نا کہ ہم جو ہے ہمارے گناہوں کو کیا کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر کے جو ہے جنت کے اندر ڈال دے، یہی مقصد ہوتا ہے، اور تو کوئی مقصد ہے نہیں ہمارا، کیا اور کچھ مقصد ہے؟ نہیں ہے بس۔ تو اسی طرح اگر ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے۔ جیسے کہ ہم مسجد میں پہلے آئے، پہلے صف میں بیٹھے، کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص پہلے صف میں آ کے بیٹھتا ہے تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ جو پہلے آ کے صف میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ گیا تو کچھ بھی نہیں کر رہا تو کچھ نہیں، بلکہ اس کے لیے فرشتہ الگ سے دعا کر رہا ہے بیٹھ کے۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، بتائیے، جس کے لیے فرشتے دعا کر رہا ہو تو کمال کی بات ہے یار۔ یہ تو سمجھے کہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اللہ اس کو کتنی محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ لیکن ہم لوگ کیا اس جو ہے ثواب سے محروم ہو جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں پیچھے جا کے، تو ثواب کہاں ملے گا، ہمارے لیے فرشتے دعا کہاں سے کرے گا۔
بس رہنے دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔